مجھے اس شور شرابے سے کوئی سروکار نہ تھا کہ وہ لوگ کس بات کی خوشیاں منا رہے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی۔ میں یہاں سے جانا چاہتی تھی، اپنی جان خلاصی چاہتی تھی، اس لیے واپس چارپائی پہ آ کے بیٹھ گئی۔ میں رو رہی تھی جب مجھے ایک دم سے دھواں دار فائرنگ کی آواز آنے لگی۔ ایک دم سے ڈھول اور باجے بند ہو چکے تھے۔ ایک بھگدڑ سی مچ گئی تھی۔ خواتین کی چیخ و پکار شروع ہو گئی تھی۔ اس کے بعد پولیس کے ہونے والے اعلان سے میں کچھ مطمئن ہوئی، جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ شہروز بلوچ خود کو گرفتار کروا دو اور اس لڑکی کو ہمارے حوالے کر دو، کیونکہ پولیس نے اس علاقے کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہماری کارروائی سے بہت سے بے گناہ مارے جائیں۔ یہ سن کر اندر ہی اندر میں کچھ خوش ہوئی کہ میرا باپ مجھ تک پہنچ گیا ہے اور اب یہ لوگ پکڑے جائیں گے، مجھے آزادی مل جائے گی۔ لیکن کچھ ہی دیر کے بعد کئی مرد گھر کے اندر داخل ہوئے اور ان کے قدموں کی چاپ میرے کمرے کی طرف تھی۔ دروازہ شہروز بلوچ نے ہی کھولا تھا۔ وہ کافی پریشان تھا۔ وہ لڑکی بھی اندر آ گئی جس کا نام مرجان تھا۔ شہروز اس سے کہنے لگا کہ اس لڑکی کو اپنا لباس دو اور چادر بھی دو۔ مرجان، اسے 5 منٹ کے اندر تیار کرو۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ اس لڑکی نے الماری سے ویسے ہی کڑھائی والا چولا مجھے بھی دیا جیسا وہ پہنتی تھی۔ میں نے کہا میں یہ نہیں پہنوں گی اور نہ ہی کسی کے ساتھ جاؤں گی۔ مرجان کہنے لگی لالا بہت غصے میں ہے، اگر تم نے انکار کیا تو وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا، کھڑے کھڑے تمہارا گلا گھونٹ کے تمہیں ادھر ہی مار دے گا۔ یہ سن کر میں پھر سے گھبرا گئی، خوف زدہ ہو گئی، اس لیے میں نے وہ چولا پہن لیا۔ مرجان نے کالی کڑھائی والی چادر دی اور میرا چہرے تک ڈھک دیا، پھر دروازہ کھول کے کہنے لگی کہ ادا، لڑکی تیار ہو گئی ہے۔ شہروز اندر آیا، میری کلائی پکڑی اور مجھے گھر سے باہر لے کے بہت تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا چلنے لگا۔ میں اس کی تقلید بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ جیسے ہی دروازے سے باہر نکلا، باہر ایک جیپ موجود تھی۔ اس نے مجھے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں خاموشی سے بیٹھ گئی۔ باقی کے اس کے ساتھی کہنے لگے، ارے شہروز تم جاؤ، اس چھوری کو لے کے جاؤ، ہم سنبھال لیں گے۔ گاڑی شہروز نے ہی چلانی شروع کی تھی اور ویسے ہی چلاتا رہا۔ جیپ کی رفتار بہت تیز تھی۔ پتہ نہیں کس جنگل کے راستے سے وہ مجھے لے کے جا رہا تھا۔ میں نے کہا تم میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہے۔ وہ کہنے لگا ابھی اپنا منہ بند رکھو، ابھی ہمارا مغز بہت گرم ہے۔ ہم تم کو پہلے بتا چکا ہے، ہمارا مغز جب گرم ہوتا ہے تو ہم کچھ نہیں دیکھتا۔ یہ کہنے کے بعد اس نے دوبارہ سے گاڑی چلانی شروع کر دی، لیکن بیچ جنگل میں جیپ بند ہو گئی اور اس وقت آدھی رات کا وقت تھا۔ اس نے زور سے گاڑی کے اسٹیئرنگ پہ ہاتھ مارا، پھر اپنی جیپ کھول کے دیکھنے لگا۔ میرے پاس وہی ایک موقع تھا کہ میں بھاگ جاتی۔ گھنا جنگل تھا، کسی بھی طرح دوڑ کر میں چھپ جاتی۔ میں آہستہ سے گاڑی سے نیچے اتری، لیکن پاؤں کے نیچے خشک پتے موجود تھے۔ فوراً سے پیر کے نیچے آنے والے پتوں کی چرچراہٹ سے وہ میرے پاس کسی ہوا کی تیزی سے پہنچ گیا۔ کہنے لگا تم نیچے کیوں اتری ہو؟ چلو اوپر بیٹھو۔ اگر تم بھاگنے کا سوچ رہا ہے تو یاد رکھنا، اسی جنگل میں دفن کر دوں گا تمہیں۔ میں واپس جیپ میں بیٹھ گئی۔ مجھے اپنی بے بسی پہ رونا آ رہا تھا۔ پھر اس نے جیپ کے پیچھے سے ایک ہتکڑی نکالی اور میری کلائی پر ہتکڑی باندھ دی اور دوسرا سرا گاڑی کے ساتھ باندھ دیا۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا کیوں؟ تم کو نہیں پتا ان چیزوں سے تو تمہاری بچپن سے جان پہچان ہوگی۔ اس کے بعد جیپ کھول کے ٹھیک کرتا رہا۔ مجھے کہنے لگا ہم پانی لے کے آتا ہے۔ میں نے کہا مجھے اکیلا چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا کیوں؟ تم کو شیر کھا جائے گا۔ اگر کھا جائے گا تو اچھی بات ہے، آج تو شیر کا بھی عید ہو جائے گا، کیونکہ اس کو کھانے میں پولیس کا مال ملے گا، ورنہ پولیس صرف دوسروں کا مال کھاتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ ہنستا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ پتہ نہیں کہاں گیا تھا، لیکن مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ چار سو اندھیرا تھا، گھنے درخت تھے۔ میں چپ چاپ جیپ میں بیٹھ گئی۔ جہاں جیپ کھڑی تھی وہاں بھی درخت کی چھاؤں تھی۔ میں دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کاش کوئی پولیس والا یہاں آ جائے، مجھے دیکھ لے اور مجھے بچا لے، لیکن ایسا کوئی بھی وہاں پر نہیں پہنچا۔ میں اب بہت تھک گئی تھی، میری آنکھیں نیند سے بوجھل ہونے لگی۔ میں جیپ میں بیٹھی بیٹھی سو چکی تھی جب مجھے محسوس ہوا کہ کوئی چیز میرے ہاتھ پر پھر رہی ہے، پھر میری گردن تک پہنچ گئی۔ میں نے بمشکل آنکھیں کھول کے دیکھا تو ایک بہت
موٹا تازہ سانپ تھا جو آہستہ آہستہ میرے وجود کو اپنی گرفت میں لے رہا تھا۔ یہ دیکھ کر تو میں بے تحاشا خوفزدہ تھی۔ پہلے تو میں نے ایک دل خراش چیخ ماری، لیکن جیسے ہی سانپ نے اپنا منہ میرے منہ کے قریب کر کے کھولا تو میں اپنا سانس لینا بھول گئی۔ خوف کے مارے میں کانپ رہی تھی اور وہ میرے منہ کے پاس پھنکار رہا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں، دل میں بہت سی دعاؤں کا ورد کرنے لگی، لیکن میں جانتی تھی کہ سانپ مجھے مار ڈالے گا۔ میری آنکھیں بند تھیں جب وہ سانپ میرے پورے پیٹ پر اور جسم پر اپنی گرفت کو مضبوط کرنے لگا۔ میں اپنے ہوش و حواس کھونے لگی۔ خوف کے مارے مجھے لگ رہا تھا کہ بس اگر ابھی سانپ نے نہیں ڈسا تو میں خوف سے مر جاؤں گی۔ تبھی مجھے شہروز کی آواز اپنے بے حد قریب سے آئی۔ کہنے لگا، فکر مت کرو، ہم نے سانپ کا گردن پکڑ رکھا ہے۔ اس کے بعد سانپ کی گرفت میرے بدن پہ ڈھیلی پڑنے لگی۔ میں نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو شہروز نے سانپ کو ایک دم سے ہی پکڑ کے دور پھینکا، پھر اپنی جیب سے پسٹل نکال کے اس پہ فائر کر دیا۔ یہ سب مجھے خوف زدہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ پتہ ہی نہیں چلا کب اور کیسے خوف کے مارے میں اس کے کندھے کے ساتھ لگ گئی، اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے، حالانکہ مجھے پتا تھا وہ میرا دشمن ہے، اپنے مقصد کے لیے مجھے استعمال کر رہا ہے، لیکن اس وقت میں خوف کے ہاتھوں اپنے دشمن کی پناہوں میں آ گئی تھی۔ لیکن اس نے مجھے فوراً خود سے جدا کیا، کہنے لگا، اڑے پیچھے ہٹو، پولیس والے کا بزدل بیٹی، تم ہماری عورت ہوتی تو سانپ کو گردن سے پکڑ کے دور پھینک چکی ہوتی، ہم بزدل قوم نہیں ہے تمہاری طرح۔ یہ کہہ کر اس نے جیپ کا بونٹ کھولا اور پانی ڈالنے لگا، ساتھ ساتھ مجھے تانے بھی دے رہا تھا۔ کہنے لگا، ویسے تم ڈی ایس پی کا بیٹی ہے اور سانپ سے ڈرتا ہے، ہم تو سمجھا تھا پتہ نہیں کتنا بہادر ہوگا، تم تو بالکل ڈرپوک ہے۔ تمہیں پتہ ہے ہماری اماں 60 سال کے قریب ہے، لیکن اس کا ہمت اور حوصلہ بہت زیادہ ہے، تمہاری جگہ وہ ہوتا تو سانپ کے 2 ٹکڑے کر کے پھینک چکا ہوتا۔ یہ کہہ کر اس نے زور سے جیپ کا بونٹ بند کیا، پھر پانی کی بوتل آگے لے کے آیا، کہنے لگا، پینا ہے تم کو؟ میں خوف کے مارے اس وقت کپ کپا رہی تھی جب اس نے پانی کی بوتل میرے سامنے کی۔ میں اس وقت پسینے سے شرابور ہو چکی تھی، حلق بھی خشک تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے پانی کی بوتل پکڑ لی اور پینے لگی۔ وہ آ کے جیپ میں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے جیپ کو اسٹارٹ کیا، وہ اسٹارٹ ہو گئی۔ 2-3 گھنٹے بعد صبح ہو چکی تھی۔ ہم ابھی تک جنگل میں گھوم رہے تھے۔ جیپ میں پیٹرول کی بوتل رکھی ہوئی تھی، جہاں پیٹرول کم ہوتا وہ پیٹرول ڈال لیتا۔ اس کے بعد تھر کا علاقہ شروع ہو چکا تھا، کچھ ریگستان قسم کا۔ دسمبر کا مہینہ تھا، اس لیے صحرائی علاقے میں مجھے سردی زیادہ لگ رہی تھی۔ جب اس نے مجھے کانپتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا، تم کو سردی لگ رہی ہے؟ میں نے کہا، ہاں لگ رہی ہے۔ میں حیران تھی کہ اس نے عام سے کپڑے پہنے ہوئے تھے، نہ کوئی سویٹر پہنا تھا نہ کوئی شال پہنی ہوئی تھی، اور جو بلوچی چولا میں نے پہنا تھا وہ کافی موٹا تھا، اس پہ کالے رنگ کی گرم چادر لی ہوئی تھی۔ پھر بھی میں تھر تھر کانپ رہی تھی اور وہ ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا۔ پھر اس نے اپنی جیب میں سے ایک ڈبیا نکالی، کہنے لگا، اس کو کھولو اور ذرا سی کھا لو، سردی نہیں لگے گی، بس 1 گھنٹے کا راستہ رہ گیا ہے۔ میں نے کہا، یہ کیا ہے؟ کہنے لگا، سلاجیت ہے۔ میں نے کہا، وہ کیا ہوتی ہے اور اس سے کیا ہوگا؟ کہنے لگا، یہ جو تم کانپ رہا ہے نا، اسے کھا کر کانپے گا نہیں۔ میں نے وہ ڈبیا کھولی تو کالے رنگ کا نہ جانے کیا تھا، وہ میں نے ذرا سا کھا لیا، باقی کی شیشی بند کر کے اسے پکڑا دی۔ اسے کھانے سے واقعی مجھے اپنے اندر کچھ گرمی سی محسوس ہوئی۔ 1 گھنٹے بعد آبادی شروع ہو چکی تھی۔ پھر ایک گھر کے پاس اس نے اپنی جیپ روکی، شاید 7 اور 8 بجے کا وقت ہوگا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک صحت مند خاتون نے دروازہ کھولا۔ ماتھے پہ بل تھے، سر کے بال سفید تھے، لیکن صحت قابل رشک تھی، سانولی رنگت تھی، ویسا ہی چولا پہن رکھا تھا۔ جیسے ہی شہروز کو دیکھا تو کہنے لگی، آ گیا اپنے سسرال سے ہو کے؟ وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا، ہاں آ گیا۔ کہنے لگی، ہم تو کہتا تھا غیرت مند ماں کا بیٹا ہے، سسرال میں زیادہ دن نہیں گزارے گا۔ میں تو اس عورت کی بات نہیں سمجھ پا رہی تھی، کون سا سسرال، کیا بول رہی تھی وہ؟ مجھے شہروز نے آگے کیا، پھر اس عورت کی نظر مجھ پہ پڑی۔
تو مجھے سر سے پیر تک دیکھنے لگی۔ کہنے لگی یہ چوری کون ہے؟ کہنے لگا سسرال والوں کے خاص ہے، اسے مہمان بنا کے لایا ہوں، سمجھو سمجھو اماں کہ اس نے مجھے میرے سسرال میں زیادہ دن نہیں رہنے دیا۔ میں اب بھی نہیں سمجھی تھی۔ پھر اس خاتون سے کہنے لگا ڈی ایس پی کی بیٹی ہے، اسے مجھے دیکھنے کا بڑا شوق تھا، ہم نے اس کا گردن دبوچ لیا، پستول اس کے سر پہ تانی اور سسرال والوں نے چھوڑ دیا۔ کہنے لگے جاؤ جاؤ چلے جاؤ۔ وہ کہنے لگی تم پولیس والوں کی چوری کو اٹھا کے لایا ہے؟ پھر ایک تھپڑ شہروز کے منہ پہ مارا۔ وہ حیران ہوا، کہنے لگی تجھ کو شرم نہیں آیا عورت کو ڈھال بناتے ہوئے؟ وہ کہنے لگا یہ عام چوری نہیں ہے اماں، پولیس آفیسر کی چوری ہے، یہ میرے بڑے بھائی جان محمد کو چھڑوانے کی چابی ہے، جب تک اس کا باپ جان محمد کو نہیں چھوڑے گا یہ یہاں سے نہیں جائے گی۔ اس کی ماں نے شہروز کا کان پکڑا، کہنے لگی خبیث کا بچہ، یہ سب تم نے ذوالخیر کے کہنے پر کیا ہوگا۔ وہ کہنے لگا بھابھی نے کچھ نہیں کہا، لیکن ہم جانتا ہے ہمارا بھائی بے قصور ہے۔ اس کی والدہ نے کان پکڑے ہی اسے گھر کے اندر داخل کیا۔ میں بھی پیچھے پیچھے اندر آ گئی، جہاں ایک سانولی سلونی سی 27-28 سالہ خاتون تھی، ساتھ میں ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا۔ شہروز نے اپنا کان اپنی ماں سے چھڑوایا، اپنی بھابھی سے کہنے لگا بہت جلد جان محمد آزاد ہو جائے گا، دیکھو ہم کس کو لایا، یہ پولیس والے کا چھوری ہے بھابھی، اس کا باپ جان محمد کو چھوڑے گا اور ہم اس کو چھوڑے گا۔ اس عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس کے آنسو شہروز صاف کرنے لگا۔ تم کو بہن بولا ہے بھابھی؟ بولا ہے نا، ماں قسم خود مر جائے گا لیکن جان محمد کو کچھ نہیں ہونے دے گا۔ وہ کہنے لگی اللہ سائیں کے بعد تم پر بھروسہ ہے، تم بیٹھو ہم ناشتے کا انتظام کرتا ہے۔ وہ عورت یہ کہہ کر لکڑی کے چولہے پر چائے بنانے لگی، ساتھ میں پراٹھے بنانے لگی۔ شہروز پہلے تو اپنے بھتیجے کو گود میں بٹھا کر پیار کرتا رہا، پھر گھر کے صحن کے کونے میں بنے ہوئے کتے کے پاس چلا گیا، کہنے لگا ہڑے تم نے تو ہمارے پیچھے اچھا صحت بنا لیا۔ اس کا بھتیجا جو کہ 4 سال کا تھا کہنے لگا چاچا یہ تمہارے پیچھے ہڈ حرام ہو گیا ہے، ہم کو لگتا ہے اس بار مقابلہ ہار جائے گا اور تمہارا اونچا نام بھی کٹوا دے گا۔ شہروز کہنے لگا ہم آ گیا نا، اس کو روز تیز بگائے گا، پھر دیکھنا یہ کیسے مقابلہ ہونے سے پہلے پہلے پھرتیلا ہو جائے گا۔ وہ اپنے کتے کو کمر پہ پیار کرنے لگا، اس سے باتیں کرنے لگا۔ اس کی بھابھی مجھ سے کہنے لگی تم ناشتہ کر لو پھر ہم تمہارے کمرے میں لے جائے گا تمہیں، وہاں تم آرام کر سکتی ہو۔ ناشتہ کرنے کے بعد واقعی وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گئی، جہاں سامنے فریم میں اس کی دلہن بنی کی تصویر تھی اور ساتھ کھڑا شخص یقیناً اس کا شوہر تھا۔ میں اس وقت نیند سے بے حال تھی، اس لیے سو گئی۔ جب اٹھی تو دیکھا کہ چھوٹا بچہ میرے برابر میں بیٹھا مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں فوراً سے اٹھ کے بیٹھ گئی، مجھے یوں جاگتا دیکھ کے وہ بھی کچھ پیچھے ہٹا، پھر کہنے لگا تم پولیس والے کا بیٹی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ تو کہنے لگا اپنے ابو کو بولو ہمارے ابو کو چھوڑ دے، ہمارے ابو نے کچھ نہیں کیا۔ میں اس چھوٹے بچے کی بات سن کے حیران تھی، جس کی آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ کچھ دیر بعد اس بچے کی ماں بھی کمرے میں آ گئی، کہنے لگی اگر تم نے آرام کر لیا ہے تو دوپہر کا کھانا تیار ہے، تم کھا لو، اور جب تک تم یہاں ہو ہمارے کمرے میں رہ سکتی ہو، میں اپنے بچے کو لے کے صحن میں سو جائے گا۔ اس کے گھر والوں نے میرے ساتھ کوئی بھی بدسلوکی نہیں کی تھی، بلکہ مجھے بڑی حفاظت سے رکھا تھا۔ شہروز کی والدہ رات کو چھوٹا سا حقہ لے کے بیٹھ جاتی اور پیتی رہتی، بلکہ اس کی والدہ کی طرح بھابھی بھی بہت حقہ پیتی تھی۔ وہاں پہ رہنے والی ساری ہی خواتین کا یہی حال تھا، ان کا پہننا اوڑھنا سب کچھ بالکل مختلف تھا، بات کرنا، لیکن عورت کی عزت بہت کرتے تھے۔ آج تک شہروز نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، نہ ہی میرے ساتھ کوئی غیر اخلاقی حرکت کی تھی۔ اس کے منہ سے یہی سننے کو ملتا تھا کہ میرا باپ جان محمد کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے اور مجھے دیوانوں کی طرح سے تلاش کر رہا ہے۔ جہاں بھی اسے شہروز نظر آئے گا وہ اسے گولیوں سے بھون دے گا، مار ڈالے گا۔ ایک بار شہروز کی والدہ اور اس کی بھابھی محلے میں کسی شادی میں شرکت کے لیے گئی، میں ان کے ساتھ نہیں گئی، میں گھر میں اکیلی تھی۔ میں نے بھاگنے کی کوشش بھی نہیں کی کیونکہ
میں جانتی تھی کہ وہ مجھے پکڑ لے گا، اور اگر اس نے پکڑ لیا تو میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا۔ کچھ دیر بعد شہروز گھر میں داخل ہوا۔ خالی گھر کو دیکھ کے پوچھنے لگا، ہمارا اماں اور بھابھی کہاں ہیں؟ میں نے کہا کسی کی شادی پہ شرکت کے لیے گئے ہیں۔ پھر مجھے حیرت سے دیکھنے لگا، کہنے لگا تم گھر میں اکیلا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ پھر میرے سامنے کرسی رکھ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا پھر تم نے بھاگنے کی کوشش کیوں نہیں کیا؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ کہنے لگا کیوں؟ تمہارے پاس تو کھلی چھوٹ تھی، بھاگا کیوں نہیں؟ میں نے اس کی طرف تیکھی نظر سے دیکھا۔ میں نے کہا اگر میں بھاگتی تو کیا تم مجھے بھاگنے دیتے؟ پکڑ لیتے نا۔ میں نے سوچا کہ بھاگنے کا فائدہ نہیں ہے۔ پھر وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا تم فکر مت کرو، جیسے ہی تمہارا باپ جان محمد کو چھوڑے گا ہم تمہیں باعزت باحفاظت تمہارے گھر تک چھوڑ آئیں گے۔ یہ شہروز بلوچ کا وعدہ ہے تم سے۔ میں نے کہا تمہارا بھائی جیل میں کیوں گیا ہے؟ کہنے لگا ہمارا بھائی کا کوئی قصور نہیں ہے، اس نے کوئی قتل نہیں کیا۔ قتل تو اس پولیس آفیسر کے بگڑے ہوئے بیٹے نے کیا تھا۔ ہمارا بھائی اس کا ڈرائیور تھا، اس لیے الزام اس پہ لگا دیا۔ ہم غریب ضرور ہیں لیکن نہ تو کمزور ہیں، نہ کسی دوسرے کا جرم اپنے سر پہ لے کے اس کی سزا خود کاٹیں گے۔ مرد کا بچہ ہے ہم اپنی لڑائی خود لڑ سکتا ہے۔ میں نے کہا تمہیں کیس کرنا چاہیے تھا، عدالتیں کس لیے بنی ہیں؟ انصاف وہاں سے لو جا کے۔ کہنے لگا وہاں سے انصاف ملتا تو ہم بھی وہاں سے لے لیتا۔ یہ تم بھی اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ وہاں سے انصاف نہیں ملتا۔ اس کی بات سچ تھی، اس لیے میں خاموش ہو گئی۔ کہنے لگا ہم نے 3 بار چوری چکاری کی، تمہارے باپ نے ہمیں پکڑ لیا۔ ہم جیل میں خود گیا تھا، اپنے بھائی کو ڈھونڈنا چاہتا تھا، پر تمہارے باپ نے نہ جانے اسے کہاں چھپایا ہے، ہم کو نہیں ملا۔ ہم جیل توڑ کے واپس آ گیا۔ اسے یہ بتانا چاہتا تھا کہ اس کا جیل ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اور اس بار تم جانتا ہے تمہارے باپ نے اپنی انا کی تسکین کی خاطر ہمارے ساتھ کیا کیا؟ اس نے ہم پہ جھوٹا قتل کا الزام لگایا۔ یہ سن کے مجھے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو، میرے بابا ایسے نہیں ہیں۔ کہنے لگا وہ ایسا ہی ہے۔ جب پولیس والوں کے بگڑے بیٹوں پہ بات آتی ہے نا، ان کے بگڑے نوابوں پہ بات آتی ہے تو ہم جیسے غریب ملتے ہیں انہیں پھانسی کے تختے پہ چڑھانے کے لیے۔ میں نے کہا میرے بابا میری کوئی بات نہیں ٹالتے، اگر تم مجھے چھوڑ دو تو میں تمہیں انصاف دلواؤں گی۔ یہ بات سن کے ہنسنے لگا، کہنے لگا یہ پولیس والے ہوتے ہیں نا، ان کے 2 روپ ہوتے ہیں، اپنے گھر والوں کو دکھانے کے لیے ایماندار پولیس والے کا روپ، اور ہمیں دکھانے کے لیے ایک بے حس اور شفاق انسان کا روپ۔ تم نے ہماری کمر کو دیکھا تھا، وہ ڈنڈے تمہارے باپ نے مارے تھے اور میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ کہنے لگا بس ہمیں مفت میں بدنام کر رکھا ہے۔ ہم دل کے صاف ہیں نا، اس لیے جو دل میں ہوتا ہے وہی زبان پہ ہوتا ہے۔ کوئی غلط کرتا ہے تو ہم غلط کہتا ہے کہ اس نے غلط کیا۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے کو بندوق چلانا آتا ہے، اسلحے کا استعمال کرنا آتا ہے۔ ہم اپنے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیتا، اس لیے ہم برا ہے، کیونکہ منافقوں کی طرح سب کے سامنے اچھا بننے کی عادت نہیں ہے ہمیں، کہ ہم سب کے سامنے اچھا بن جائے اور دل میں نفرت پالے، تمہارے باپ کی طرح۔ وہ بار بار میرے باپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا، اور وہ بھی میرے منہ پہ۔ میں نے کہا دیکھو ابھی میرے بابا کو کچھ کہا تو میں تمہیں… کہنے لگا اچھا تو تم کو غصہ بھی آتا ہے؟ کہنے لگا اب کیا کرے گا تم؟ میں نے کہا ایک بار تم میرے باپ کے ہاتھ لگ جاؤ پھر میں بتاؤں گی۔ کہنے لگا کیوں؟ تب کیوں؟ ابھی بتاؤ، مرد کا بچہ ہے تو ابھی بتاؤ۔ شاید میری بات اسے چبھ گئی، اس لیے اس کا لہجہ تھوڑا بلند ہوا۔ میں کھڑی ہو گئی، وہ بھی کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا اگر میں لڑکا ہوتی نا تو تمہارا منہ توڑ دیتی۔ میں اچھے طریقے سے جانتی تھی کہ میں اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی، اس لیے اپنا بھرم قائم رکھنے کے لیے میں نے کہہ دیا۔ وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا ہاں لیکن ہمارا اماں عورت ہو کے بھی تمہارا بہت کچھ کر سکتا ہے۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کہنے لگا ہمارا عورت کمزور نہیں ہے، تمہاری طرح یہ نہیں کہتا کہ ہم مرد ہوتا تو یہ کر لیتا، وہ کر کے دکھاتا ہے، لیکن ہماری عورتیں عورت ہو کے بھی بہت کچھ کر کے دکھاتی ہیں۔ اور یہ بات سچ بھی تھی۔
اس کی ماں واقعی جی دار خاتون تھی، حالانکہ شہروز قد کاٹھ میں لمبا تھا، جاندار قسم کا انسان تھا، پر اپنی ماں سے مار کھا لیتا تھا۔ اس کی ماں بڑے زور سے مارتی تھی، صرف اسے ہی نہیں اس کے کتے کو بھی مارتی تھی، اور اسے کہتی تھی کہ اگر اس بار تم نے مقابلہ نہیں جیتا تو تمہیں کھانا نہیں دوں گی۔ لیکن زندہ دل خاتون تھی، مجھ سے ایسے بات کرتی تھی جیسے اس کا لہجہ بالکل شیریں ہو، بڑے آرام سے، پیار سے، ورنہ کون اپنے دشمن کی بیٹی کے ساتھ ایسے کرتا ہے۔ میں نے ایک نظر شہروز کو دیکھا، میں نے کہا تم برے انسان نہیں ہو، بہت اچھے انسان ہو، ورنہ مجھے نقصان بھی پہنچا سکتے تھے۔ میری بات سن کر اس نے مجھے حیرت سے دیکھا، کہنے لگا ابھی تم ہم کو دھمکی دے رہا تھا، ابھی ہم اچھا انسان ہو گیا۔ میں نے کہا تم اپنا حلیہ کچھ درست نہیں کر سکتے۔ میری بات سن کر اس نے اپنے آپ کو دیکھا، کہنے لگا کیا ہوا ہم کو؟ میں نے کہا یہ بال دیکھے ہیں تم نے، اتنے لمبے لمبے عورتوں کی طرح رکھے ہوئے ہیں، اور یہ داڑھی مونچھیں، تم انسان کم اور جانور زیادہ لگتے ہو۔ اگر بال ٹھیک سے کٹواؤ اور یہ داڑھی مونچھیں صاف کروا دو تو اچھے لگو گے۔ میری بات اس نے بڑے غور سے سنی، پھر کچھ پل مجھے دیکھتا رہا، پھر پتہ نہیں کیا ہوا اٹھ کے گھر سے باہر نکل گیا۔ کچھ ہی دیر میں اس کی بھابھی اور والدہ واپس آ چکی تھی۔ وہ رات کو کافی دیر سے آیا، لیکن جب آیا تو اس کی ماں اسے حیرت سے دیکھتی رہ گئی۔ بال چھوٹے چھوٹے، شیو بھی بنا رکھی تھی، بہت مختلف لگ رہا تھا۔ اس کی ماں نے اسے دیکھا تو کہنے لگی یہ تم کو کیا ہوا؟ آج تم انسان کا بچہ کیسے بن گیا؟ جب ہم کہتا تھا یہ اپنے جنگلی بال کٹوا لو تو تم کہتا تھا کہ نہیں ہم ایسے ٹھیک ہے۔ اپنی ماں کی یہ بات سن کے اس نے ایک نظر مجھے دیکھا اور پہلی بار نظر چرا گیا، حالانکہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا تھا، کسی سے ڈرتا نہیں تھا۔ کہنے لگا بس ہم نے سوچا اماں روز کہتا ہے آج کٹوا ہی لوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے مٹی کے منکے سے پانی بھرا اور پینے لگا۔ اس کی ماں کہنے لگی ہم سب جانتا ہے کہ تم اماں کا کتنا فرما بردار ہے۔ یہ کہتے ہوئے ایک نظر اس کی ماں نے میری طرف دیکھا، لیکن پھر ماتھے پہ بل ڈال دیے۔ پھر شہروز کے پاس گئی، کہنے لگی تم اچھا نہیں کر رہا شہروز جان، یہ غلط ہے۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر سنجیدگی سی چھا گئی، پھر وہ جلدی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رات کو کھانا بھی نہیں کھایا۔ باتوں باتوں میں اس کی ماں سے مجھے یہ پتا چلا کہ شہروز خان کو فائٹر بننے کا بہت شوق تھا۔ وہ فائٹنگ بھی جانتا ہے اور کافی مقابلے بھی کر چکا ہے، اور مقابلے جیتتا بھی رہا ہے، لیکن اپنے علاقے میں۔ اس کی خواہش اور خواب یہ تھا کہ وہ بہت بڑا فائٹر بنے گا، بیرون ملک میں جا کے مقابلہ کرے گا، پاکستان کا نام روشن کرے گا۔ لیکن جان محمد کے ساتھ جو کچھ پولیس والوں نے کیا، شہروز کے بھی سارے خواب ختم ہو گئے تھے۔ اب اس کا مقصد یہ تھا کہ اپنے بھائی کو چھڑوا لے۔ چند دن سے میں نے یہ دیکھا کہ جیسے ہی وہ مجھ سے نظر ملاتا تھا، فوراً سے نظر چراتا ہوا گھر سے نکل جاتا تھا۔ وہ کافی چپ چپ سا تھا، بے شک اس کی رنگت سانولی تھی، زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے اچھا لگنے لگا، اس لیے کہ انسان تھا، انسان کے روپ میں چھپا ہوا بھیڑیا نہیں تھا۔ ایک بار اس کی بھابھی رات کو چائے بنا رہی تھی، ساتھ ساتھ کھانس رہی تھی۔ میں نے کہا آپ کو کیا ہوا؟ کہنے لگی بخار ہے۔ میں نے کہا تو کام کیوں کر رہی ہیں آپ ہٹیں چائے میں بنا دیتی ہوں۔ کہنے لگی رات کو ہمارے گھر چائے کوئی نہیں پیتا، بس شہروز پیتا ہے۔ میں نے کہا میں بنا دیتی ہوں، آپ جائیں آرام کریں۔ وہ باہر ہی سونے لگی تو میں نے کہا آپ کمرے میں جا کے لیٹ جائیں، صحن میں سو جاؤں گی۔ کہنے لگی نہیں تم شہر کا لڑکی ہے، نازک ہے، ایسے بیمار ہو گیا یا تمہیں کچھ ہو گیا تو ہم اللہ کو کیا جواب دے گا کہ ہم نے مہمان کا خیال نہیں رکھا۔ میں نے کہا آپ جا کے سو جائیں، میں آپ کے کمرے میں ہی دوسری چارپائی پہ سو جاؤں گی۔ وہ کہنے لگی نہیں وہ ہمارے جان محمد کی ہے، وہاں ہم کسی کو بیٹھنے بھی نہیں دیتا۔ پھر کہنے لگی تم چائے بناؤ ہم دوائی کھا کے آتا ہے۔ تھکے تھکے قدموں سے وہ اپنے کمرے میں گئی۔ میں نے چائے بنائی، پیالے میں ڈال کے شہروز کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ چارپائی پہ بیٹھا ہوا تھا، سامنے دیوار کی طرف دیکھ کر جانے کیا سوچ رہا تھا۔ جب میں نے اس کے دروازے پہ دستک دی، اس نے جب مجھے دیکھا تو سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ کہنے لگا تم ہمارے کمرے میں کیوں آیا ہے؟ بھابھی کہاں ہے؟
میں نے کہا ان کو بخار ہے۔ یہ کہہ کے میں نے چائے کی پیالی اسے پکڑا دی اور اس کے سامنے رکھی کرسی پر میں بیٹھ گئی۔ وہ نظریں چرانے لگا، کہنے لگا اچھا تم جاؤ، ہم چائے کی پیالی خود رکھ دے گا۔ میں نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی، اس نے چور آنکھوں سے مجھے دیکھا، پھر چائے کو دیکھنے لگا، کہنے لگا ہم کو ایسے مت دیکھو، اٹھ کے جاؤ۔ میں نے کہا اچھے لگ رہے ہو، انسان لگ رہے ہو۔ کہنے لگا ہم کو پتہ ہے، اب جاؤ یہاں سے۔ میں نے کہا میرا بیٹھنا برا لگ رہا ہے تمہیں؟ کہنے لگا ہاں بہت برا لگ رہا ہے، تم جاؤ یہاں سے۔ میں نے کہا میں اتنی بھی بری نہیں ہوں۔ پتہ نہیں مجھے اسے تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا، کیونکہ میں نے ایسے مرد اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھے تھے جو عورت کو دیکھ کر نظریں چرا لیں یا نظریں جھکا لیں۔ یہ کہہ کے میں اسے پھر دیکھنے لگی۔ وہ گرم گرم چائے کے گھونٹ جلدی جلدی بھر رہا تھا، ساتھ ساتھ ترچھی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا ہم نے تم سے کہا نا یہاں سے باہر جاؤ۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا تم ہم کو ایسے نہ دیکھا کرو۔ میں نے کہا کیوں نہ دیکھا کروں؟ اب جو چیز اچھی لگے اسے دیکھنا تو چاہیے نا۔ اس کا بار بار گھبرانا، نظریں چرانا میرے لیے دلچسپی کا باعث تھا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، ہم اٹھ کے باہر چلا جاتا ہے، تم یہیں بیٹھو ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کے وہ چارپائی سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر جاتا میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، لیکن بڑے زور سے جھٹکے سے اس نے اپنا ہاتھ مجھ سے چھڑوایا۔ کہنے لگا تمہیں شرافت کی زبان سمجھ نہیں آتا؟ تم سے کہہ رہا ہوں نا ہم سے دور رہا کرو، تم ہماری برادری کا نہیں ہے۔ میں نے کہا برادری کی ہوتی تو کیا کرتے؟ پھر اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تم سے شادی بنا لیتا۔ اس کے اس سادہ سے جملے نے میرے دل کو کسی اور ہی لے پر دھڑکا دیا۔ لیکن اب وہ باہر جا چکا تھا، میں نے بھی اپنے دھڑکتے دل کو کچھ ڈپتا تھا۔ میرا باپ اس کی جان کا دشمن تھا، کورٹ سے اس کے آرڈر جاری کروا چکا تھا کہ جہاں بھی شہروز اسے نظر آئے گا وہ اسے گولی سے مار ڈالے گا، اور میں اسے اپنا دل دے بیٹھی تھی۔ پتہ نہیں میری محبت کا انجام کیا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوگا میری محبت کا انجام؟